حال دل میرا پوچھو نہ صنم. تحریر افشاں کنول. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں اس کی ایپیسوڈ. لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے. تو چل اب میں شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ 52. میری بیوی آج پکا سارا کام خراب کر دے گی. خود کا نام ہی کرتا احسن تیزی سے آگے آیا اور پریزے کو اپنے حصار میں لے کر سب سے خدا حافظ کرتے وہاں سے عجلت بھرے انداز سے نکلتا چلا گیا. اس کے پیچھے ابراز بھی نکل آیا تھا. ڈرائیونگ ابراز کر رہا تھا جبکہ احسن اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہر تھوڑی دیر بعد پریزے پر نظر ڈالنے کے بعد ایک نظر خاموشی سے ڈرائیو کرتے ابراز پر بھی ڈال لیتا تھا. شکر تھا کہ اس کا کام خود بخود آسان ہوتا چلا گیا، ورنہ وہ کم از کم پاکیزہ گل پر حملے والی خبر اسے خود سے نہیں بتا سکتا تھا. آپ اتنا سنجیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ احسن نے اس کے چہرے کے کھنچے عضلات دیکھے تو پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، جبکہ اپنے خیالوں میں گم پریزے بھی اس سوال کو سننے کے بعد چونک کر ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی. میں نے گلے کو کافی مرتبہ کال ملائی لیکن اس نے میری کال ریسیو نہیں کی. رواں دواں ٹریفک کی جانب نظریں مرکوز کیے وہ احتیاط سے ڈرائیو کرتا بس ایک نظر ہی احسن کو دیکھ پایا تھا. پاکیزہ گل کو لے کر اس کی فکر بالکل بجا تھی. شاید اس کی چھٹی حس نے اسے خطرے کا ادراک کروا دیا تھا. وہ اس لمحے حد سے زیادہ بے چین لگ رہا تھا. ہو سکتا ہے وہ سو گئی ہو، آپ پریشان مت ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاؤنج میں بیٹھی مووی دیکھ رہی ہو اور فون چارج پہ لگاؤ. آج اس نے پاکستان کال بھی تو کی تھی نا. احسن بمشکل اپنے تاثرات نارمل اور لہجہ بشاش رکھ پایا تھا، جبکہ پریزے کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں. ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو لیکن وہ اتنی لاپرواہ تو نہیں ہے. اوپر سے جنید درانی کو نہ جانے کیا مسئلہ درپیش ہے کہ اس نے کافی مرتبہ مجھے کالز کی ہیں، لیکن ابھی میرا اس پر غصہ کم نہیں ہوا تو میں نے پہلے سے دوسری کال کے بعد ہی اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا. خیر دفع کرو اسے، خواہ مخواہ میرا موڈ خراب ہو جائے گا. اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنے گھر پر جانے والے روڈ پر گاڑی لے لی تو احسن کا دل گویا اچھل کر حلق میں آیا. پریشان تو خیر پریزے بھی حد سے زیادہ ہوئی تھی. اسی وقت ان کی گاڑی کے قریب سے پولیس کی گاڑی اور ایمبولینس آگے پیچھے نکلیں تو احسن اور پریزے کی نظروں کا تصادم ہوا. ہماری اسٹریٹ پر کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ ابراز کی پریشانی مزید بڑھی تھی. ابراز بھائی، ہاسپٹل جانے والا روڈ پیچھے رہ گیا، احسن نے جیسے اسے یاد دلایا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ابراز بھولا نہیں تھا لیکن اس نے ایسا ظاہر کرنا ضروری سمجھا تھا. میں بس ایک نظر گلے کو دیکھ لوں، دل نہ جانے کیوں اس کی جانب سے بے چین سا ہے. مام کے گھر بھی میرا ذہن بار بار اسی کی جانب جا رہا تھا. مجھے بس 5 منٹ لگیں گے. سنجیدگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں گویا ہوتے وہ گاڑی اپارٹمنٹ کے سامنے روکتا تیزی سے سیٹ بیلٹ ہٹا کر گاڑی سے باہر نکلا تو احسن نے بھی اس کی پیروی کی. تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ اس سے بھی گاڑی سے اترتے دیکھ وہ اسے ٹوکے بنا نہیں رہ سکا. میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں، پر اسے یہیں گاڑی میں ہمارا ویٹ کرنا. اسے آنکھوں میں کچھ اشارہ کرتے وہ ابراز کے ساتھ ہی نکلا تو ابراز نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا. اپارٹمنٹس کے کمپاؤنڈ میں ہی پولیس کی گاڑی کھڑی دیکھ ابراز کا چہرہ پیلا پڑا اور پھر وہ برق کی رفتار سے بغیر کسی شے کی پرواہ کیے پاگلوں کی طرح دوڑا تھا. احسن خود بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا. اس نے لفٹ سے جانے کی زحمت نہیں کی تھی. وہ جیسے اڑتے ہوئے اپنے فلور پر پہنچا تھا تو اس کی سانسیں بری طرح پھول گئی تھیں. اس کے قدم اس لمحے گویا من بھر کے ہو گئے تھے. پورے فلور پر جگہ جگہ خون کے دھبے صاف دیکھے جا سکتے تھے. فلور پر قدم رکھتے ہی احسن کا دل اتھاہ گہرائیوں میں اترا تھا. کرائم سین کی مخصوص پٹی اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے لگی تھی. ابراز وحشت زدہ سا تیزی سے وہ پٹی ہٹا کر گھر کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ ایک بارودی پولیس آفیسر نے اسے روکا. آپ اندر نہیں آ سکتے. اس کے روکنے کی دیر تھی کہ وہ لاوے کی طرح پھٹ پڑا. میرا گھر ہے ڈیم اٹ، میری بیوی کہاں ہے؟ وہ یوں دھاڑا تھا کہ گھر کے در و دیوار گویا لرز اٹھے تھے. وہاں کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا. ایک جانب مگ ٹوٹا پڑا تھا اور ساتھ ہی فرش پر کافی مقدار میں خون پڑا ہوا ایک ہیبت ناک سا منظر پیش کر رہا تھا، جیسے مرڈر کرائم سین پر ہوتا تھا. جس وقت پاکیزہ گل کو چاقو لگا یہ خون اس وقت کا تھا. بعد میں اس نے اپنا بازو اپنے سویٹر کے کونے سے دبا لیا تھا جس وجہ سے خون زیادہ مقدار میں بہنے سے بچ گیا تھا، لیکن وہ جگہ جگہ ٹپکا ضرور تھا. دوسری طرف ابراز کو غصے سے پاگل ہوتے دیکھ احسن جلدی سے آگے بڑھا تھا. حالانکہ اس کی اپنی حالت خراب تھی لیکن اسے فی الحال اس بپھرے طوفان کو قابو کرنا تھا. بھائی پلیز سنبھالیں اپنے آپ کو، پاکی ہاسپٹل میں ہے، ہمیں جلد از جلد اس کے پاس جانا ہے. وہ اسے گرد کوری بھرتا اسے کان میں اونچا سا بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل اس کے روبرو ہوا تو ایک پل کو اس کی حالت دیکھ احسن بھی گھبرا سا گیا.
سرخ وحشت زدہ آنکھیں اور چہرے کا خوفناک تاثر کسی بھی کمزور دل والے انسان کو دہلانے کو کافی تھا۔ جنید درانی آپ کو یہی بتانے کے لیے کال کر رہے تھے کہ پاکیزہ گل پر حملہ ہوا ہے، لیکن وہ سیف ہے اور ہاسپٹل میں ہے۔ ابھی کچھ مت کہیں، چلیں جلدی سے، پاکی کو ہماری ضرورت ہے۔ تیزی سے بات مکمل کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے لے کر نکلا، نہیں دوڑا تھا۔ سالہ کمینہ! جنید درانی نے زیر لب ابراز افغان کو گالی دی تو ساتھ کھڑے لوگوں نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس ٹینشن والی سچویشن میں وہ کس کو شاہی القاب سے نواز رہا تھا؟ ہیڈ بلاسٹ نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ پتہ نہیں سالہ خود کو توپ چیز سمجھ رہا ہے۔ اس کا دماغ ایک پل میں ہی بھن آیا تھا۔ وہ سارے جہاں کو ایٹیٹیوڈ دکھانے والا انسان تھا، ظاہر سی بات تھی کہ ابراز کا یہ ایٹیٹیوڈ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ایسے منہ پہ غصہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کے پھٹے ہونٹ اور چہرے پر پڑی ایک دو خراشوں کو دیکھ وہ شرارتاً گویا ہوتا اس کے غصے کے گراف کو مزید بڑھا گیا۔ منہ بند کر لے ورنہ چوتھے مالے سے تجھے نیچے پھینک دوں گا۔ اسے خطرناک انداز میں دھمکی دے کر وہ فریزے کو کال ملاتا آگے کی جانب بڑھ گیا تو لوگر پل میں سنجیدہ ہوتا ایمرجنسی روم کی جانب چلا آیا اور ایمرجنسی روم کی دیوار سے اپنا گال ٹکا دیا۔ ایسا کرنے سے اس کے اندر ایک سرد سا احساس اجاگر ہوا تھا۔ پاکیزہ گل کو اندر ڈاکٹر دیکھ رہا تھا اور باہر لوگر اندر سناٹے سے اترنے لگے تھے۔ پاکیزہ گل کو لے کر اس کے احساسات بہت حساس ہو چکے تھے۔ جبکہ جے ڈی کال کرنے کے بعد واپس لوگر کے پاس آیا تھا۔ پریشان مت ہو یار، وہ ٹھیک ہوگی۔ بے حس سے کھڑے لوگر کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے نرم گوئی سے اسے تسلی دی تو وہ فقط اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پاکیزہ گل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس لڑکی سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے، جیسے یہ لڑکی میری کوئی بہت اپنی ہے۔ اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ بلا کا بوجھل تھا۔ یار تو ہے ہی صدا کا حساس، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب یہ ڈرامائی سچویشن تو ہو نہیں سکتی کہ پاکیزہ گل اچانک ہی تیری فیملی ممبر نکل آئے۔ عذرائے مذاق کہہ کر اس نے اپنا سر جھٹکا تھا، جبکہ لوگر ٹھنڈی سانسیں بھرتا پاس ہی ترتیب سے لگی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا، یوں کہ جیسے بہت تھک گیا ہو۔ مزید کچھ دیر گزری تھی کہ گویا ایمرجنسی کے سامنے بھونچال آ گیا۔ ابراز، احسن اور فریزہ آگے پیچھے بھاگتے ایمرجنسی روم کے سامنے پہنچے ہی تھے کہ ابراز نے ایک دم ہی آگے بڑھ کر ایمرجنسی کا ڈور اندر کے جانب دھکیلا تو وہ فقط زور پڑنے سے بری طرح ہل کر رہ گیا۔ کیا کر رہے ہو ایبی؟ فریزہ نے جھٹ سے اس کا بازو پکڑا اور ڈور کے بیچ میں آن کھڑی ہوئی، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ آج یہ ڈور ہی توڑ ڈالتا اور سیدھا پاکیزہ گل کے پاس پہنچ جاتا۔ پاکی اب کیسی ہے؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا البتہ سیدھا ان دونوں کے پاس آتا عجلت اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں پوچھ رہا تھا، جبکہ ابراز بھی ایک دم گھوم کر ان دونوں کے جانب متوجہ ہوا اور اپنی سرخ آنکھیں ان دونوں پر گاڑ دیں۔ فی الحال ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ جنید درانی نے ابراز کو اگنور کیا تھا، جبکہ احسن کے پوچھے گئے سوال کا جواب لوگر کی جانب سے آیا تھا۔ ابراز کو لوگر نے فقط ایک نظر ہی دیکھا تھا، مزید وہ اس کی نظروں کے بھڑکتے شعلوں کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ تم لوگوں کو کیسے ملی وہ؟ ابراز پل میں ان کے سروں پر پہنچ کر بری طرح سا بپھرا تو احسن نے جلدی سے اس کے بازو میں کولی بھر کر اسے کوئی بھی رد عمل دکھانے سے باز رکھا۔ آرام سے بات کرو، ہاسپٹل ہے یہ، تمہارا آفس نہیں، اور نہ میں اور یہ تمہارے امپلائی ہیں۔ جنید درانی کا میٹر پل میں شارٹ ہوا تھا۔ ریلیکس نہیں رہ سکتے آپ لوگ؟ فریزہ ایک دم چیخ کر بولتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احسن تیزی سے اس کے پاس جا کر اسے اپنے حصار میں لے کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ وہ دونوں ہی سیل نکلے کھلونے کی طرح ایک دم ہی خاموش ہو گئے تھے۔ ہم دونوں میٹنگ سے ہاسپٹل کے لیے ہی نکلے تھے کہ جے ڈی نے پاکی کو روڈ پر بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ جھٹ گاڑی روک گیا۔ ہم دونوں ہی گاڑی سے اتر کر اس طرف لپکے تھے۔ میں نے انہیں سنبھالا اور جنید درانی نے حملہ آوروں کو اچھے سے درگت بنائی اور پھر ہم انہیں لے کر ہاسپٹل چلے آئے۔ لوگر نے تمام واقعہ انہیں کہہ سنایا تو ان تینوں کی نظر جنید درانی سے ہوتی لوگر پر جا کر ٹھہری تھی۔ لوگر کی جیکٹ پر پاکیزہ گل کا خون لگا ہوا تھا، جبکہ جنید درانی کی مسلی ہوئی شرٹ، کھلے کف اور پھٹا ہوا ہونٹ اور چہرے پر خراشیں اس کی درست بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ اس خطرناک سچویشن میں ان دونوں نے نہ صرف پاکیزہ گل کی جان بچائی بلکہ اسے سیفلی ہاسپٹل بھی لے کر آئے تھے۔ ابراز کو جیسے اس پل ان دونوں نے اپنے اس بہترین عمل سے خرید ہی لیا تھا۔ تم دونوں کا میں دل سے مشکور ہوں۔ اگر آج تم دونوں نہیں ہوتے تو… ابراز اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا۔ اس وقت وہ لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لوگر اور جے ڈی ایک ساتھ بیٹھے تھے تو دوسری طرف دیوار گیر کرسیوں پر وہ تینوں بیٹھے تھے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل میری بہنوں کی طرح ہے، سو سمجھ لیں کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کی حفاظت کی ہے۔ لوگر کی بے ساختگی میں کئی بات پر ان سب نے ہی اس بے ریا شخص کی جانب بے ساختگی میں دیکھا تھا۔ ایسا اس کے جانے پہچانے سے نقوش اور آنکھوں کی رنگت کو دیکھ ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔
اس وقت وہ غور نہیں کر پایا تھا، لیکن اس وقت وہ لوگر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جنید درانی البتہ اس دوران خاموش ہی رہا۔ اسی اثنا میں ایمرجنسی کا ڈور کھول کر ڈاکٹر باہر نکلی تو ابراز برق کی رفتار سے ان تک پہنچا تھا۔ پیچھے وہ سب بھی اس کے ساتھ ہی چلے آئے تھے۔ میری وائف اب کیسی ہیں؟ ابراز کا بس نہیں چلا کہ ڈاکٹر کو پرے دھکیل کر خود اندر چلا جائے۔ وہ اب کافی بہتر ہیں، لیکن دواؤں کے زیر اثر فی الحال وہ سو رہی ہیں۔ ان کے دائیں بازو پر 8 اسٹیچز آئے ہیں۔ شکر ہے کہ ہڈی کی بچت ہو گئی اور زخم بھی زیادہ گہرا نہیں تھا۔ کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن پلیز ایک ایک کر کے۔ اور ہاں، ان کے ہوش میں آنے کے بعد پولیس ان کا بیان ریکارڈ کرنے آئے گی، سو تعاون کیجیے گا۔ پاکیزہ کی کنڈیشن بتا کر آخر میں وہ پروفیشنل انداز میں انہیں تاکید کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ جبکہ ابراز تیزی سے ایمرجنسی روم میں داخل ہو گیا تو وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اسے روکنے کی جرأت فی الحال کسی میں نہیں تھی۔ اچھا پریزے، اپنا خیال رکھنا، میں بھی چلتا ہوں۔ پریزے کے قریب آتے جنید درانی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اسے دیکھ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ایک بہت اچھا وقت انہوں نے ساتھ گزارا تھا۔ یہ تو بیچ میں کچھ دنیا سی آ گئی تھی۔ آپ نے بتایا یا نہیں کہ ہاسپٹل میں کون ایڈمٹ ہے؟ ان کا ہاتھ پکڑتے وہ نرم لہجے میں پوچھنے لگی۔ نینا کی کل صبح سرجری ہوئی ہے تو وہ اسی ہاسپٹل کے 3rd فلور پر موجود ہے۔ جنید درانی کی کہی بات پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے نینا میری سالی کا نام ہے، اس نے تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ ہائے ماموں، آپ نے شادی کر لی؟ وہ خوشی کے مارے چیخ کر اسے لپٹی تو وہ ہنستا ہوا اس کا سر چوم گیا، جبکہ اس کی اس بچکانہ حرکت پر سبھی کے سنجیدہ چہروں پر مسکان آ گئی تھی۔ تمہاری مامی انتظار کرنے کے جرم میں مجھے گھر بدل ہی نہ کر دیں، اس لیے اجازت دو اب، تاکہ اسے لے کر میں گھر جا سکوں۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر پریزہ اس سے الگ ہوتی اس سے آنکھیں سکڑ کر دیکھنے لگی۔ جیسے میں آپ کو جانتی نہیں، آپ اتنے شریف نہیں ہیں کہ میری مامی کے نکالنے پر گھر سے آرام سے نکل جائیں۔ وہ بیچاری تو آپ کے سامنے آواز بھی نہیں نکال پاتی ہوں گی، جتنے جلاد فطرت ہے نا آپ۔ اس کے دوست قیاس ارائی پر لوگر بے ساختہ ہی قہقہ لگا کر ہنسا تو جنید درانی نے اسے سخت گھوری سے نوازا تھا۔ اچھا، آپ تو اپنی بیوی سے نہ جانے کب ملوائیں گے، میں آپ کو اپنے ہسبینڈ سے ملواتی ہوں۔ اس نے ساتھ کھڑے احسن کے بازو میں ہاتھ ڈالا۔ یہ احسن ہے، میرے ہسبینڈ۔ اس کے شوخی سے تعارف کروانے پر ان دونوں نے ہی خوشدلی سے اسے مصافحہ کرتے بغل گیر ہوئے تھے۔ چلو تم دونوں پاکیزہ گل کو دیکھو، ہم چلتے ہیں، جنید درانی سنجیدگی سے کہتا لوگر کو اشارہ کرتے آگے بڑھ گیا۔ تو لوگر نے ایک نظر احسن کی جانب دیکھا تو وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی نظریں آپس میں ملیں تو ان دونوں ہی کے چہروں پر ایک بڑی دلاویز سی مسکان چھلکی تھی، جیسا کوئی اپنا کسی کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔